الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 188 سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولا تأكلوا أموالكم بینکم، اور آپس میں اپنے مال نہ کھاؤ بالباطل، باطل طریقے سے، وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم میں سے ایک گروہ لوگوں کے مال کھا سکے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، نئے چاند کے متعلق یا چاندوں کے متعلق۔ قل، کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اور حج کے اوقات معلوم کرنے کے ذریعہ ہیں۔ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، اور نیکی ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آؤ، ولکن البر من اتقى، بلکہ نیکی وہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کی طرف آؤ ان کے دروازوں کی جانب سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ ولا تعتدوا، اور زیادتی مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقینا اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وقتلوہم، اور انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں انہیں پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ،
اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے قتال نہ کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اس وقت تک کہ جب تک وہ تم سے وہاں اس کے اندر لڑیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور ایسے ہی کافروں کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، تو پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کوئی زیادتی نہیں سوائے ظالموں کے اوپر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے۔ والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ فمن اعتدى علیکم، تو پس جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، اسی کی مانیں جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کو، نیکی کرنے والوں کو سے محبت رکھتا ہے۔ پہلی آیہ مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے بہت سارے ہیں۔ ایک باطل طریقہ یہ ہے کہ ایک فریق کو پتہ ہی نہیں، وہ راضی ہی نہیں، اور آپ اس کا مال ہڑپ کر جائیں، دھوکہ دے کے، چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، کسی بھی ایسے طریقے سے جس پہ وہ راضی نہیں ہے کہ آپ اس کا مال لیں۔ بسا اوقات فریقین راضی ہوتے ہیں لیکن وہ طریقہ باطل ہوتا ہے، جیسے سودی لین دین، جیسے جوا ہے، لاٹری ہے، اس سے ملتی جلتی جتنی چیزیں ہیں۔ اب اس میں سارے فریق راضی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو باطل قرار دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مال کمانے اور مال کے استعمال کرنے کے کچھ ضابطے ہیں، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کچھ باتوں کا جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، عن مالہ، اس کے مال کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، من این اکتسب، کہاں سے اس نے کمایا ہے، وفیما انفق، اور کہاں پر خرچ کیا ہے۔ اچھا، اس معاملے میں نا بہت سارے لوگ تو خیال ہی نہیں کرتے۔ جن لوگوں کو تھوڑا بہت خیال ہے وہ اس طرف تو خیال ہے کہ کمانا جائز ہے، حلال طریقے سے ہے، لیکن اس مال کو حلال طریقے سے کمائے ہوئے پاکیزہ مال کو جائز جگہوں پر خرچ کرنا ہے، یہاں آ کر تو بہت ہی کم لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے، یہ دونوں باتیں بڑی اہمیت کی حامل۔ تو فرمایا تم آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ باطل طریقے سے کھانے کا ایک طریقہ ایک اور بھی ہے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور یہ کہ اس معاملے کو کھینچ کر تم حکام کی طرف لے جاؤ۔ دلو کہتے ہیں ڈول میں جو کنویں میں جو ڈول ڈالا جاتا ہے نا تاکہ پانی نکالا جائے، سورہ یوسف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَدْلَا دَلْوَا، تو یہ جو ڈول ڈالنا ہے تاکہ کوئی چیز نکالی جائے۔ اسی طرح کسی اختیار والے کے پاس اس معاملے کو لے جانا تاکہ وہاں سے کچھ حاصل کر لیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے فلاں کا مال ہے لیکن اس کے پاس کاغذات کمزور ہیں، اگر اس پہ میں کیس کر دوں تو کہیں نہ کہیں سے کچھ رشوت دے کے کچھ معاملات کر کے میں اس کو اپنے حق میں فیصلہ کروا سکتا ہوں۔ تو یاد رکھیں بعض لوگوں کا یہ خیال کہ چونکہ اب ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت نے ہمیں یہ چیز دے دی ہے، اس بنیاد پر یہ ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے، یہ ایک بالکل غلط سوچ ہے۔ اچھا، اسی طرح بسا اوقات ملکی قانون شریعت کے قانون سے متصادم ہوتا ہے۔ تو اگر ملکی قانون آپ کو کوئی چیز دیتا ہے جبکہ شریعت اس کو آپ کو نہیں دیتی، تب بھی وہ آپ کے لیے حلال نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرے پاس لوگ
اپنے معاملات کے فیصلے لے کر آتے ہیں، اور میں بھی ایک انسان ہوں۔ بعض لوگ اپنی بات کو بیان کرنے میں بڑے فصیح ہوتے، چرب زبان ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اپنی بات کو اس انداز میں نہیں بیان کر سکتے۔ تو اگر میں کسی کے حق میں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنا کیس پٹ کرنے کی وجہ سے فیصلہ کر دوں، لیکن وہ چیز اس کے حق میں نہیں ہے، تو پھر اس کو یہ جان لینا چاہیے یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو اپنے پاس رکھے چاہے تو چھوڑ دے۔ یعنی اگر وہ اس کا نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہری چیزوں کی بنیاد پر اگر کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو وہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے وہ چیز جائز ہو گئی۔ تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو باقی کسی اور کے لیے تو یہ چیز روا ہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ جی عدالت نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، کاغذ میرے حق میں بولتے ہیں۔ عدالتیں فیصلے کرتی رہتی ہیں لیکن ایک عدالت اللہ کی بھی لگنی۔ اور اسی طرح وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ رشوتیں دے دے کر انسان اپنے معاملات دوسروں کے حق مارتا رہے، جانتا ہے کہ اس پر میرا حق نہیں بنتا لیکن میں کچھ دے دلا کے کام چلا لوں گا۔ تو رشوت دے کر معاملات کو چلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں لعنتی۔ ہمارے ہاں ایک روایت معروف ہوئی بھی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح روایت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں لعنتی، لعنت ہے ان کے اوپر۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اب یہاں پر ایک چیز کو سمجھ لیں کہ رشوت اس لیے دینا کہ میں اپنے ناجائز کام کروا لوں، یہ تو حرام۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جس چیز کا چلن عام ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ جائز اور درست کام کے لیے بھی بغیر کچھ دیے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اپنا جائز کاروبار شروع کریں، آ جاتے ہیں وہ جی آپ کو تنگ کرنے کہ جی کچھ پیسے دیں گے تو آپ کام کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے۔ آپ قانونی طریقے تقاضے سب پورے بھی کر لیں تب بھی جب تک کچھ نہیں دیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اگر کسی کو مجبوراً کچھ دینا پڑ جائے تو علماء نے اس کو رشوت نہیں کہا، اس کو تاوان کہا۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی کسی کا کوئی چیز اغوا کر لے اور تاوان مانگتا ہے، بالکل اسی طرح کچھ لوگ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آپ سے تاوان طلب کرتے، بھتہ طلب کرتے۔ تو جو بھتہ طلب کر رہا ہے، تاوان طلب کر رہا ہے، اس کا گناہ اس پر ہے۔ اور فی زمانہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا، لیکن دینے والے کو یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے۔ نمبر ایک، اگر وہ تاوان یا بھتہ دے رہا ہے تو کسی اور کا حق نہ مار رہا، اس کے لیے تاوان بھتہ دینا کہ کسی اور کا حق مارے۔ جیسے لوگ بدماشوں کو جا کے تاوان بھتے دیتے ہیں جی فلانے کو قتل کر یا فلانے کا یہ چیز تباہ کر دو، برباد کر دو، اس کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا کہ اس کا اپنا کام جائز اور حلال ہو، اس کے بغیر وہ کام ہوتا ہی نہ ہو، تو پھر جو تاوان دیا ہے، جس نے تاوان وصول کیا ہے، جس نے بھتہ وصول کیا ہے، اس کا گناہ ہے، دینے والے کا گناہ نہیں۔ اب فرمایا تم آپس میں اگر اس طرح کرو گے کہ حکام کے پاس یا عدالتوں کچہریوں میں اس طرح چیزیں حاصل کرنا شروع کرو گے تو کیا ہے یہ؟ بالاسم، یہ گناہ کے ذریعے سے ہو۔ وانتم تعلمون، اور تم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ تو جو بھی بندہ اس قسم کے معاملات میں انوالو ہوتا ہے اندر سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا نہیں، وہ چاہے لوگوں کے سامنے جتنی مرضی دلیلیں پیش کرتا رہے، اللہ نے ایک انسان کے اپنے اندر بھی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کسی چیز کے اپنے لیے جائز یا ناجائز ہونے کے متعلق اندر سے ایک چبھن محسوس کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف بھی، گناہ کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی، الاثم ما حاک فی نفس، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر ایک چبھن پیدا کرے، تمہیں کھٹکا لگائے اور تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے۔ تو جس معاملے میں بھی یہ دو چیزیں شامل ہو جائیں سمجھ لیں کہ وہ درست نہیں۔ ایک آپ کے اندر چبھن بھی ہے اور دوسرا آپ یہ چاہیں کہ یہ بات لوگوں کو نہ پتہ چلے، تو وہ کمزوری ہی ہوتی ہے، وہ بات غلط ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اندر سے انسان کو پتہ ہوتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب فرمایا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ ہلال کہتے ہیں پہلی اور دوسری تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے نا اس کو ہلال کہتے ہیں۔
اس کے بعد کا جو چاند ہوتا ہے نا اس کو بدر کہتے ہیں یا قمر کہتے ہیں۔ تو آپ سے یہ ہلال کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے؟ چاند کا جو گھٹنا بڑھنا ہے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے مواقیت کا ذریعہ اور حج کی ایام پتہ کرنے کا اور دیگر عبادات کے پتہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ حال حج صرف یہاں پہ اس لیے کہا کہ آگے چل کے حج کے احکامات بھی آنے ہیں اس نسبت سے بھی، اور حج چونکہ ایک معروف چیز ہے تو اس نسبت سے ایک بڑی عبادت کا تذکرہ کر دیا جس کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، وگرنہ بہت ساری عبادات ہیں جن کا تعلق اور احکامات ہیں جن کا تعلق جو ہے نا اوقات کے ساتھ ہے۔ جس طرح معاملات میں خواتین کے لیے عدت کا تعین جو ہے وہ بھی اوقات کے ساتھ، تو بہت ساری اور چیزیں ہیں جن کا تعلق اوقات کے ساتھ۔ تو ان اوقات کو معلوم کرنے کا ذریعہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں وہ چاند کی جو پیدائش ہے اس سے اس کا حساب رکھنا ہے۔ چاند چونکہ گھٹتا بڑھتا ہے تو اس کا حساب رکھنا زیادہ آسان ہے، اس کے مقابل کہ سورج گھٹتا بڑھتا نہیں۔ سورج جو ہے وہ اتنا روشن ہوتا ہے کہ اس کی وہ جو تھوڑی بہت تمازت کی کمی ہے وہ اس کو فیل کرنا وہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو زیادہ آسان ذریعہ چاند ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے مواقیت کا ایک سسٹم بنایا ہے۔ دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ہو وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اپنے لیے اپنے کیلنڈر کو سمجھ سکتا ہے، انتظام کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ آج ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے اب تو جی ڈیجیٹل سارے کیلنڈر ہیں، جو شمسی ہیں وہ بھی ہیں، جو قمری ہیں وہ بھی ہیں، سارے تو اب تو بنا کے رکھ دیے اتنے سالوں کے۔ بھائی بنا کے تو رکھ دیے لیکن ان کی بیس کیا ہے؟ بیس تو سورج چاند ہی ہے نا، تو بیس وہی ہے۔ سورج اور چاند اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں قرار دی ہیں اور ان کے بہت ساری افادیتیں ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کی پشت سے جو ہے نا ان میں داخل ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جو بندہ حج یا عمرے کا ارادہ کر لیتا تھا جب وہ سفر سے واپس لوٹتا تھا تو وہ اپنے گھر کے پیچھے کی دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر آتا تھا اور سمجھتا تھا یہ درست طریقہ ہے، جائز طریقہ اور یہ نیکی کا طریقہ۔ تو انصار میں سے ایک شخص جو ہے وہ عمرے سے واپس آئے تو وہ گھر کے مین دروازے سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کو طعن و تشنیع کی کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے۔ اس پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ انسان حج عمرے سے واپس آئے تو بجائے اپنے گھر کے سیدھے رستے سے وہ دیوار پھلانگ کر پچھلی جانب سے گھر کے اندر داخل ہو۔ تو نیکی کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل میں اللہ رب العزت کے ہاں نیکی تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کا جو معیار ہے اور اس کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ نیکی ہے۔ اب فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں کے اندر ان کے دروازوں سے آؤ۔ یہ ویسے تو ظاہر بات ہے اسی تناظر کے اندر ایک حکم کو مزید واضح کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر پیچھے سے نہیں آنا تو کہاں سے آنا؟ دائیں سے آؤ بائیں سے آؤ؟ نہیں، جو دروازہ بنا ہے جو ضابطہ ہے اس کے مطابق دروازہ رکھا اس لیے جاتا ہے کہ بندہ ادھر سے گھر میں داخل ہو۔ اچھا اس کو نا عموم پر بھی لیں کہ ہر معاملے کے اندر ایک ضابطہ ہوتا ہے، اپنے معاملات کو ان ضابطوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ یہ لف دوران کر کے گھما پھرا کے چیزوں کو جو ہے نا برعکس طریقے سے ادھر ادھر سے کچھ جو ہے نا چالے چل کے اپنے کام کو نکالنے کی کوشش کرنا یہ طریقہ کار درست نہیں ہوتا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، ہمیشہ معاملات کے اندر جو دروازے ہیں جو ان کے مدخل ہیں وہیں سے داخل ہونا چاہیے۔ اچھا اسی طرح گھرانوں کے اندر لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس کام کے لیے یہ ذمہ دار آدمی ہے، اس کام کے لیے یہ ذمہ دار آدمی ہے، کسی آرگنائزیشن میں یہ ذمہ دار آدمی ہے۔ ان میں سے کسی سے اگر تھوڑی بہت انبن ہے یا ہم پسند ناپسند کا معاملہ ہے تو یہ چاہیں گے کہ یار اس کو بائی پاس کر کے ہم کسی اور طریقے سے اس سے ہٹ کر کہیں اور سے آ کر ہم یہ معاملہ کر لیں۔ کبھی انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جی میں فلاں کو نیچا دکھانے کے لیے نا باروں بار یہ کام کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ سارے کے سارے نا درست معاملات نہیں، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، والد محترم جو ہے نا وہ کبھی اس طرح کی بات دیکھتے تھے نا کہ کوئی بندہ
کچھ چیزوں کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کچھ لوگوں کو بائی پاس کر کے ادھر ادھر سے آنے کی کوشش کر رہا ہے. بسا اوقات جماعتوں کے اندر یا کہیں اور سے کوئی بندہ آتا تھا اور اپنے کسی بڑے کو, کسی عالم کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ ان کے پاس آ کر کسی چیز کے متعلق کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا, تو آگے سے یہ کہتے تھے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, یہ جو ہے نا گھروں میں ان سے دروازوں سے داخل ہو. آپ کا مدخل یہ نہیں ہے جہاں سے آپ آنے کی کوشش کریں, آپ کا مدخل وہ بندہ ہے اس کے تھرو آئے تاکہ معاملات چینلائز رہیں. تو یہ ایک عمومی قاعدہ بھی ہے کہ یہ ہر چیز کے اندر لوگوں کو بائی پاس کر کے قاعدہ اور قوانین کو چھوڑ کر, یہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہر وقت ہمیں ایک علیحدہ پروٹوکول ملے جس میں ہمارے لیے کوئی قاعدہ قانون نہ ہو, یہ درست بات نہیں. تو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. اب اس کے بعد کچھ قتال سے متعلق احکام و مسائل آ رہے ہیں, اور یہ قتال سے متعلق اس لیے آ رہے ہیں کہ حج اور عمرے کے آگے احکام آ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرے کے حوالے سے, چونکہ عمرے کے لیے جب نکلے تھے اور صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا, تو یہ آیات اس کے تناظر میں نازل ہوئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کر لیا تو اس معاہدے کے روح سے اس سال مسلمانوں نے واپس چلے جانا تھا اور اگلے سال انہوں نے آ کر جو ہے وہ عمرہ کرنا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بھی تھا کہ جی ان کی قیادت میں لوگ حج کریں. تو کچھ اصول ضابطے دے دیے گئے ہیں کہ مشرکین مکہ جب وہاں پر موجود ہیں تو کسی نہ کسی بات کا احتمال رہے گا. تو مسلمان جب عمرہ کرنے جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ مشرکوں کی طرف سے کوئی حملہ ہو جائے, کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے حرم کے اندر کیا احکامات ہونے ہیں, قتال کے کیا احکامات ہونے, اس میں کوئی ابہام نہ پیدا ہو جائے. تو یہاں پر قتال سے متعلق کچھ احکامات دیے گئے. فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. اب جب تمہیں قتال کا حکم دیا جا رہا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو جو تم سے قتال کریں, اور اس معاملے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ کر زیادتی کرنا یہ درست نہیں ہوگا. شریعت اسلامیہ نے قتال کے کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے, جنگ کے کچھ اصول اور ضابطے متعین کیے. پہلی بات ہے شریعت کا مقصود ہر وقت جنگ نہیں. بعض وہ لوگ جو قرآن مجید کی بعض آیات کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں اور اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ اسلام صرف لڑائی جنگ اور ہر وقت فساد ہی چاہتا ہے, تو ایسا کچھ نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کا مقصود ہر وقت جنگ کرنا نہیں. شریعت کا اصل مقصود امن اور سلامتی, اور اسی لیے یہ دین امن کا دین ہے, سلامتی کا دین. اور جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ساتھ معاہدہ کرنے میں اور امن و سلامتی کی طرف جانے کا موقع ملا, آپ نے وہ معاہدہ کیا ہے. لیکن جب کفار اپنے کفر کے اوپر اور شرک کے اوپر حد سے متجاوز ہونے لگے کہ اللہ رب العزت کے قانون کو تسلیم ہی نہ کریں, تو وہاں پر قتال ہے, اور یہ دونوں قسم کا ہے. بعض لوگوں نے قتال کو تو تسلیم کیا اور وہاں پر یہ کہا کہ جی اسلام میں قتال صرف ڈیفینسو ہے, کہ جی جب وہ آپ سے لڑیں تو آپ لڑیں, یہ ایک اسلام کے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوگا. اور آگے بڑھ کر پیش قدمی والا جو قتال ہے, کفار کے جو علاقے مسلمانوں نے فتح کرنے ہیں اور وہاں پر اللہ کا دین غالب کرنا ہے, اس کو انہوں نے بالکل نگیٹ کر دیا. ایسا نہیں, دونوں طرح کا قتال موجود ہے اور دونوں طرح کے قتال کے اصول اور ضابطے ہیں. تو ایک وہ قتال ہے جو اگر کفار پیش قدمی کریں گے تو ہوگا. اب چونکہ یہ مخصوص حالات کے اندر یہ احکامات دیے جا رہے ہیں, تو پہلے ان کو دیکھنا ضروری ہے کہ مسلمان جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف اور وہاں مشرکین موجود ہیں, تو اب اس لیے نہیں جا رہے کہ جنگ کرنے جا رہے ہیں. بنیادی کام یہ ہے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے, بیت اللہ میں جانا ہے, حج کرنا ہے. لیکن اگر کفار حملہ کر دیں اور قتال شروع کر دیں تو یہاں پر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ تم سے قتال کرے تو تم بھی ان سے قتال کرو. لیکن اس میں ولا تعتدوا, حد سے تجاوز نہ کرو, زیادتی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب کبھی بھی قتال کے لیے بھیجا اس کے اصول ضابطے بیان کیا. آپ نے فرمایا کسی بوڑھے کو قتل نہ کرو, کسی خاتون کو قتل نہ کرو, کسی بچے کو قتل نہ کرو, درخت اور ہری بھری جو چیزیں ہیں ان کو برباد نہ کرو, لوٹ کھسوٹ نہ کرو. اسی طرح جو ان کے دینی رہنما ہیں
وہ لوگ جو راہب قسم کے ہیں، جو ہتھیار اٹھا کر نہیں کھڑے بلکہ اپنے ذکر فکر میں مشغول ہیں، بلا وجہ ان کو قتل کرتے رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ضابطوں کے ساتھ ہمیشہ صحابہ کرام کو بھیجا ہے، اور پھر جہاں بھیجا ہے اس سے متعلق بھی احکامات دیے کہ پہلے آپ ان کو دعوت اسلام دیں کہ وہ اسلام قبول کر لیں تو مسلمان ہیں، بھائی ہیں، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے تو پھر آپ ان سے نیگوشیٹ کریں گے۔ اگر وہ جزیہ دینے کی، ایک ٹیکس دینے کی طرف آتے ہیں کہ مسلمان ریاست کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے، ان کے اوپر کچھ قانون لاگو ہوں گے، اور وہ اس کے مقابلے میں جزیہ دے کر مسلمان ریاست کی ذمہ داری میں آ جائیں گے، تو پھر ان کی جان مال اور ان کے املاک کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان ریاست کی۔ اور اگر وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے تو پھر ان کے ساتھ جنگ ہے، اور جنگ میں بھی اس کو قتل کیا جائے گا جو مقابل آ کر قتال کرے گا، جو ہتھیار ڈال دے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو کچھ ضابطے اور اصول اسلام نے دیے، ان ضابطے اور اصول کے مطابق قتال ہوگا۔ تو جب انسان ان تمام احکامات کو من جملہ دیکھے، ان کا احاطہ کر کے دیکھے، تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا ہر معاملے میں جو ایک منہج اعتدال ہے نا، وہ بڑا شاندار۔ وسطیت اسلام کی ایک بنیادی خصوصیت، اعتدال اسلام کی ایک بنیادی صفت جو مومن کے اندر لازمی طور پہ ہونی چاہیے، کہ وہ ظلم اور زیادتی کرنے والا نہیں ہوتا، نہ افراط کا شکار ہوتا نہ تفریط کا شکار ہوتا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک تھپڑ مارا ہے تو دوسرا گال بھی آگے رکھے، دوسرا بھی مارو، اور وہ کبھی جو ہے اللہ کے دین کے لیے اتنی غیرت بھی نہیں رکھے گا کہ جو ہے نا جہاد اور قتال کی طرف بالکل نہیں جائے گا۔ وہ اللہ کے دین کے لیے غیرت بھی رکھے گا، اللہ کے نام کے لیے غیرت بھی رکھے گا، اور وہ لوگ جو اللہ کے دین سے روکنے والے ہیں اور اہل ایمان پر ظلم کر رہے ہیں ان کا بالقوت ہاتھ بھی روکے گا، اور ان کے اوپر اسلام کو اور دین کو غالب کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو پہلے سے مرا ہوا ہے اس کو اور زیادہ مارے گا، جو پہلے سے سرنڈر کیا ہوا ہے اس کو بلا وجہ کا جو ہے وہ قتل و غارت گری کرے۔ تو بڑا ایک اعتدال کا سلسلہ ہے جو اہل ایمان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، حد سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو سے محبت نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، یعنی اب چونکہ تم وہاں پر موجود ہو تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ انتظار کریں گے کہ یہ حدود حرم سے باہر آئے گا تو پھر میں اس کو ماروں گا، وہ تو آپ کو مار رہا ہے۔ اب جہاں ان کو پاؤ وہاں پر ان کو قتل کرو۔ جب آپ سیاق و سباق سے ہٹ کر کسی قرآنی آیت کا مسئلہ اور یا کسی صرف ایک آیت سے سارا دین ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، بڑے مسئلے پیدا ہوتے۔ ہمارے یہاں پہ اسلام آباد میں ایک پروفیسر صاحب تھے، قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، نام میں نہیں لیتا، ابھی بھی زندہ ہے۔ انہوں نے ایک دن کیا کیا کہ جی یونیورسٹی سے نکل رہے تھے تو سامنے سے جو ہے نا بندہ آ رہا تھا جو نان مسلم تھا، تو گاڑی چلاتے چلاتے ایک دم گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھا کے اس کے اوپر چڑھا دی۔ خیر وہ بڑی مشکل سے بچا، کوئی چھوٹا موٹا شاید تھوڑی سی سائڈ سے ٹکرایا بھی، تو وہ معاملہ بڑھ گیا، آگے بات کھلی۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا کہ جی ایک دم چلاتے چلاتے آپ نے گاڑی جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ چڑھا دی، بندے کو مارنے لگے تھے۔ کہنے لگے یہ نان مسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں ان کو پاؤ وہاں قتل کرو۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ اب یہ آیت کس کانٹیکس میں ہے، اس کا سیاق سباق کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قتال کی کیا احکامات دی، وہ اس سے نابلد ہے۔ تو اس لیے اصل میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ علماء کے پاس بیٹھ کر دین کو صحیح طریقے سے سمجھ۔ تو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اب تم ان کو جہاں پاؤ وہاں پر ان سے قتال کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تم بھی ان کو نکالو، یعنی انہوں نے تمہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ قتال کرتے ہوئے ان کو وہاں سے نکال سکتے ہو۔ اس کے بعد سے بتدریج یہ سلسلہ شروع ہوا یہاں تک کہ فتح مکہ تک، اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حج کے لیے بھیجا تو سورہ توبہ کی وہ آیات جو نازل ہوئی تھی ان کا اعلان کرنے کا حکم دیا کہ 4 ماہ کا جو ہے نا مہلت اللہ رب العزت نے دی ہے مشرکین کو، کہ وہ 4 مہینے کے اندر اندر حرم سے نکل جائیں، آئندہ وہ حرم کی حدود میں نہیں رہ سکتے، اور اسی طرح آئندہ کوئی مشرک جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔
بیت اللہ میں آ کے اپنے طریقے پر عبادات نہیں بجا لا سکے گا۔ تو یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مکمل جزیرہ عرب سے مشرکین کا صفایا ہو۔ تو فرمایا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں مجبور کر کے نکالا تھا تم بھی ان کو نکالو۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیشہ کامیاب ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہمیشہ نصرت فرماتے ہیں۔ تو جو کل تک بڑے فن خان بن کر اہل ایمان کو جو ہے وہ یہاں سے نکلنے پر مجبور کر رہے تھے، ان کا جینا انہوں نے وہاں پر محال کر دیا تھا، پھر جب وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آئے ہیں تو ایسی ایسی شرطیں رکھی جو بظاہر لگتا تھا کہ مسلمان بالکل ہار گئے، اور قریب آئے ہوئے مسلمانوں کو انہوں نے واپس لوٹا کر بڑے بغل بجائے، بڑے شادیانے بجائے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ان کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ چند تھوڑے ہی عرصے میں وہ اپنے اس سارے تم تراک سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اللہ رب العزت کا دین غالب آنا شروع ہو۔ تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، انسان کو صرف ثابت قدمی دکھانی، اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت چاہتے تو اللہ کا دین مکہ میں غالب آ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے زیادہ پرتاثیر کس کی زبان ہو سکتی؟ قرآن کی تلاوت کر کے آپ سناتے تھے، اپنی احادیث سناتے تھے، مکے کے مشرک نہیں مانتے تھے۔ تو بعض ڈھیٹ ایسے ہوتے ہیں جو لاتوں کے بھوتی ہوتے ہیں، وہ باتوں سے نہیں مانتے، تو اللہ رب العزت نے اسی لیے ان کا انتظام بھی کیا ہوتا۔ تو آپ بہت سارے لوگوں کو صرف سمجھا بجھا کر نہیں دین کے اوپر لا سکتے، اس لیے جو ہے نا دین کا نفاذ کا ایک طریقہ کار بھی اللہ رب العزت نے بتلایا کہ مسلمان جب اتنی قوت میں آ جائیں کہ وہ ان کی ایک ریاست ہو، قانون ہو، ضابطہ ہو، تو اس کے بعد وہ اللہ کے دین کو نافذ بھی کریں گے۔ صرف یہ جو میٹھا میٹھا اسلام ہے نا کہ جی تلقین ہی ہوتی رہے گی ساری زندگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، برائی سے جو ہے نا قوت کے ساتھ نہیں روکا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے افراد سازی، اور وہ افراد جب ایک قوت کے اندر آ جائیں تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے ذمے لگایا الذین ان مکناہم فی الارض، جب ان کو ہم زمین میں تمکنت عطا فرما دے، حکومت عطا فرما دے، اقاموا الصلاۃ، تو سب سے پہلا کام وہ نماز کے قیام کا کرتے ہیں، لوگوں کو نماز قائم کرنے کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے دین کے قیام کا جو ایک سلسلہ ہے، دین کے نفاذ کا جو ایک سلسلہ ہے اہل ایمان کے لیے، اس کی طرف بھی رغبت ہونی چاہیے، لیکن اس کے بہرحال کچھ پروسیس ہے، کچھ اب اس میں جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں نا، ایک بڑا مسئلہ آج کل کے دور میں اور پیدا ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے قیام کو یکسر، نفاذ اسلام کی جتنی جدوجہد اور کوشش ہے اس کو یکسر نیگیٹ کر دیں، وہ صرف دعوت اور ابلاغ پر ہی یقین رکھے ہوئے، اور دوسرے ایسے ہیں جو دعوت اور ابلاغ اور اس کی جو پہلے مراحل ہیں ان سب کو یکسر فراموش کر کے صرف اقامت دین کی کوشش میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں انتہائیں، دو انتہائیں، ایک انتہا پر کچھ پارٹیاں بیٹھی ہیں کل حزب بما لدیہم فریحون، تو اس کے کچھ مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں جو اور اگر وہ مراحل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سیرت پڑھیں، بڑا آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی، صحابہ کرام کی تربیت کی، تزکیہ کی اور افراد سازی کی زندگی ہے، اور مدینہ کی زندگی اس کے عملی نفاذ کی زندگی ہے۔ تو یہ دونوں مرحلے اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی میں رکھے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو آگے چلے گا اللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ شدید ہے۔ اب فتنہ کیا ہے؟ آزمائش ہے، امتحان ہے، یعنی اہل ایمان کو بالجبر کفر کے اوپر لے کر آنا اور ان کے لیے دین پر عمل کرنا ناگزیر بنا دینا، ان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل بنا دینا، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے، زیادہ بڑی چیز ہے اس سے کہ قتال سے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ مشرکین یا کوئی اور یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ انہوں نے تو بیت اللہ کی حرمت پامال کر دی، یہ اب احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جو ہے نا مسجد حرام پہ بھی میں بھی جو ہے وہ قتال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آیت کا اگلا حصہ اس سے جو ہے نا متعلق ہے۔ تو اس سے پہلے کہ کوئی اعتراض کرے اللہ رب العزت نے پہلے ہی بتا دی کہ تم جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہو، بیت اللہ کے اندر عبادت نہیں کرنے دے رہے، اور
مجبور کرتے ہو کہ لوگ دین سے پھر جائیں، اس کے لیے ہر ظلم روا رکھتے ہو، یہ قتال سے بڑھ کر بڑا گناہ ہے جو تم لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ جی بیت اللہ کی حرمت پامال ہوگی، یہ تو بنتا ہی نہیں۔ تو معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے وہ خود جو کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی، دوسرا چھوٹا سا بھی کوئی معاملہ کر دے نا تو وہ فوراً واویلا مچائیں، جو دیکھو اس نے جو ہے نا وہ ایسا کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں آپ کو نظر آئیں گے اور کہیں گے جی وہ دیکھو جی صوفی صاحب کا کی کر رہے ہیں۔ اچھا صوفی صاحب کی تو ایک غلطی ہو ہی گئی ہے، خود کیا کر رہے ہیں اس کی طرف کوئی نظر نہیں، خود جو ہے نا بڑے بڑے جرم ہوں گے، اس نے اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ جی میں تو کوئی دعویٰ ہی نہیں کر رہا نا کہ میں دیندار ہوں، تو اس لیے مجھے تو سرٹیفکیٹ حاصل ہے کہ میں جو مرضی کروں۔ جو تھوڑے سے دیندار حلیے میں، اس کو تو یہ چھوٹا سا بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، تو بس وہ واویلا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا والفتنۃ اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اصول تو یہ ہے کہ مسجد حرام میں قتال نہ ہو، لیکن ساتھ کیا کہا حتی یقاتلوکم فیہ، اس وقت تک کا یہ اصول جب تک کہ وہ تم سے قتال نہ کریں۔ فإن قاتلوکم فاقتلوہم، اگر وہ تمہیں قتال کریں گے تو اب ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے ہو جاؤ گے کہ جی مسجد حرام ہے، یہ مجھے ہمیں قتل کرتے تو کرتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر تمہیں اپنا دفاع کرنا ہے، کذالک جزاء الکافرین، ایسے ہی کافروں کا بدلہ ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص کہہ دیا، کیونکہ فتح مکہ کے لیے تو مسلمان باہر سے آئے تھے نا، وہ لوگ قتال کرنے نہیں آئے تھے۔ تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی میری اس پیش قدمی کو اپنے لیے دلیل نہ بنائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت اللہ میں چونکہ داخل ہو کر وہ اس کو فتح کیا ہے اور قتال کی اجازت ملی ہے، تو یہ آئندہ ہمیشہ کے لیے مل گیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ نے میرے لیے صرف آج کے دن کے لیے حلال کیا ہے، اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ حرمت والا ہے۔ تو اس کے جو بیت اللہ کے جو حرمت کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ اسی طرح قائم ہیں، لیکن یہاں یہ اصول بیان کر دیا کہ یہ حرمت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہاں کے باشندے اس حرمت کا خیال کریں۔ اگر وہ نہیں خیال کریں گے تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنا ہے۔ فَإِنِ انتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ٹھیک ہے، اللہ ان کے اس گناہ سے بخشنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ ظلم سے باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، تمہیں بھی کسی قسم کا ان کے اوپر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ قتال کب تک رہے گا؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ دعوت دے کر بھیجا ہے کہ لوگوں کی جان، مال، عزت اور آبرو مجھ سے محفوظ ہیں جب تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ان کی محفوظ نہیں، اور اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں گے تو ان کی جان، مال، عزت اور آبرو حرمت والی ہے، اور وہ دین کے اندر مسلمان بھائی، اور پھر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کا معاملہ اللہ پر ہے، اس کو عذاب دے یا اس کو معاف فرما دے۔ تو اس لیے حتی لا تکون فتنہ، یہ جو فتنہ ہے جو انہوں نے اہل ایمان کے لیے کھڑا کر رکھا ہے، جب تک یہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ان کے ساتھ قتال ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اور یہاں پر دین بمعنی دستور حیات، یعنی ایسا نظام بن جائے جہاں پر اللہ کا دین نافذ ہو جائے۔ جو ہے نا یہاں پر دین صرف نماز روزے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ دین یعنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان کی پاسداری نہ ہونی شروع ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم نے مسلمان ریاست تو حاصل کی ہے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کی ہے، اور ہم اس کو اسی بنیاد کی وجہ سے، اور بہرحال اس کے دستور کے اندر جو چیز اصولی طور پر لکھی ہے کہ حاکمیت صرف اللہ کے لیے، اس کی وجہ سے مسلمان ریاست سمجھتے، لیکن ہے کمزور مسلمان ریاست۔ جس طرح بسا اوقات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے کرتوت ٹھیک نہیں ہوتے، اسی طرح بحیثیت ریاست ہمارے کرتوت ٹھیک نہیں، اور چونکہ لوگوں کے کرتوت، ریاست خود تو کوئی بندہ نہیں ہے نا، ریاست ہم نے مل کر اس کو تشکیل دیا ہے، تو ہمارے من حیث القوم چونکہ حالات اور کرتوت ٹھیک نہیں ہے، ہم مخلص نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر بھی ہم ڈنڈی مارتے۔ تو مسلمان ریاست کو ہم نے منافق ریاست بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، نفاق کی جتنی جملہ علامتیں ہوتی ہیں وہ من حیث القوم ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، اور وہ اصلاح کیا ہے کہ اس وقت تک محنت کرتے رہنا پڑے گا جب تک کہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے، ایسا ایک نظام بن جائے جس کے اندر
لوگ اللہ کے دین کی پاسداری کرنے والے ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، تجارت ہو، سیاست ہو، ہر چیز اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق ہونی شروع ہوگی، اور اس کو تسلیم کر لیا جائے گا کہ اللہ کے قانون سے ہٹ کر کسی اور کا قانون نہیں چل سکتا، تب جا کر وہ مقصد حاصل ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ نے اس دین کو بھیجا۔ تو فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آ جائیں اس کی راہ میں روڑے اٹکانے سے تو پھر کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے سوائے ظالموں کے۔ عدوان ویسے تو زیادتی کو کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکنے پر یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ زیادتی کا مطلب، عدوان کا ایک مطلب ہوتا ہے سختی کرنا، اس کا ہاتھ روکنا، اس کو اگر سزا دینی پڑے تو سزا دینا، یعنی جب لوگ باز آ جائیں گے تو پھر ان کے اوپر سے اللہ رب العزت کا عذاب بھی ہٹ جائے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے سختی بھی ہٹ جائے گی، سوائے ان کے جو ظلم اختیار کریں گے، دوبارہ ظلم کی طرف جانا شروع کریں گے تو پھر ان کی پکڑ ہوگی، پھر جو اسلام نے سزائیں متعین کی ہیں وہ ان کو ملیں گی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینے حرمت والے مہینے کے بدلے میں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مسلمان اگر حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر مشرکین ان کے لیے کوئی فتنہ کھڑا کرتے تو وہ تو حرمت والا مہینہ ہوگا۔ معلوم ہے سفر حج جو ہے وہ ذی القعدہ یا ذی الحجہ میں ہوتا ہے، اور یہ دونوں حرمت والے ہیں۔ تو اب ایسے میں، اور حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ تو یہ ان مسلمانوں کے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو حرمت والے مہینے میں تو قتال نہیں ہوتا، تو اب کیا کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے برابر، یعنی اگر تم ان کی حرمت کا خیال کرو تو وہ بھی حرمت کا خیال کریں، اگر وہ حرمت کا خیال کریں گے تو تمہارے لیے بھی حرمت کا خیال، بالکل ویسے ہی جیسے حرم کے متعلق فرمایا کہ حرم کی حرمت کا خیال اس وقت تک ہے جب تک وہ اس کا خیال کریں، اگر وہ نہیں کریں گے تو تمہیں بھی اس کے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح تمام حرمتوں کا قصاص ہے، یعنی جس حرمت کو وہ پامال کریں گے تمہیں بھی پامال کرنے کی اجازت ہوگی۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اب جو تم پر زیادتی کرے تم اتنی واپس زیادتی کر سکتے ہو، یعنی ویسا ہی بدلہ لے سکتے ہو۔ اور یاد رکھیں واپسی زیادتی نہیں ہوتی، لیکن اس کو بالکل ریسیپروکیٹ کرنے کے لیے نا لفظ وہی استعمال کیا کہ جیسا تمہارے ساتھ کوئی کرے ویسا تم اس کے ساتھ کر سکتے۔ اور ساتھ میں فرمایا واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور یہاں پر وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو ہے نا یہ عموم میں تو ہے، یہ حکم باقی سارے معاملات میں بھی ہے، لیکن بالخصوص یہاں پر چونکہ قتال کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر فی سبیل اللہ سے اس وقت مراد قتال ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے خرچ کرو، اپنی جہادی تیاری کے لیے مال خرچ کرو، اس سے غافل نہ ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس سے غافل ہو کے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور یہ مطلب جو ہے نا یہ یعنی نص سے ثابت ہے۔ نص میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے دین کو غلبہ دے دیا، فتح مکہ ہو گئی، تو انصار میں سے بعض صحابہ نے یہ بات کہی کہ، بلکہ حدیث طویل ہے، اس کو حدیث یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ رومیوں کے مقابلے میں ایک جنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور قسطنطنیہ میں مسلمانوں کا ایک بڑا لشکر جو ہے وہ رومیوں کے مقابلے میں تھا۔ تو وہاں پر اب جب صفیں بن گئیں، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، تو لڑائی شروع ہی ہوئی تو ایک صحابی جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ نکلے اور کفار کے رومیوں کے لشکر میں گھس کے قتال شروع کر دی۔ تو بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو اس بندے نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ہی ڈال دی، کہ یہ بات یقینی ہے کہ اس طرح اندر دشمن کی صف میں گھسنے سے تو مارا ہی جائے گا۔ تو وہاں صحابی رسول موجود تھے، انہوں نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ جو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ہے، اس کا مطلب یہ کہ قتال یا جہاد کے میدان میں کوئی بندہ اس انداز میں کفار کے اوپر حملہ آور ہو کہ 100% یقینی ہو کہ یہ شہید ہو جائے گا، تم سمجھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے؟ یہ آیت تو اس معاملے میں نہیں اتری۔ انہوں نے کہا یہ آیت اس وقت اتری تھی جب انصار میں سے بعض لوگوں نے فتح مکہ کے بعد کہا کہ ہماری کھیتی باڑی کا مشغلہ تھا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے بعد جو ہے اللہ نے دین کو غلبہ دے دیا، اس غلبے کی کوشش میں ہم اپنی کھیتی باڑی کے سارے معاملات سے رہ گئے، رک گئے، جہاد کی وجہ سے ہم اس طرف توجہ نہیں کر سکے، ہمارے کھیت برباد ہو گئے۔ تو اب چونکہ اللہ نے دین کو غلبہ دے دیا اور لوگ بھی بہت سارے ہو گئے ہیں، تو ہم پھر اس طرف توجہ کرتے ہیں۔
اور اپنی کھیتی باڑی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو اس موقع پہ یہ آیہ مبارکہ ان انصاریوں کے متعلق نازل ہوئی جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اپنی دنیاوی مشاغل میں اب زیادہ مشغول ہو جائیں اور جہاد کو ترک کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اور خود سے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کے اندر مت ڈالو، یعنی اپنے دفاع کی طرف سے غافل ہو جانا اور اپنے لیے اپنے آپ کو دوسروں کے لیے ولنریبل بنا دینا، اتنا کمزور ہو جانا کہ اپنا دفاع آپ نہ کر سکیں، یہ اسلام کا مطمئن نظر نہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، فرمایا جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے اس کے مطابق اپنی تیاری پوری رکھو، اور گھوڑے، اور اس وقت گھوڑے ہی ہوتے تھے جہاد کے لیے، تو اس سے ملتی آپ جو بات کر لیں جو جدید اسلحہ ہے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس کے ذریعے سے تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کے اوپر ایک رعب طاری کر سکو، ان کو پتا ہو کہ یہاں ہاتھ نہیں لگا سکتے، ادھر ماریں گے تو پتہ چلے گا۔ تو مسلمان اپنے دفاع کے حوالے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اب ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ کو بڑے آسانی کے ساتھ یہ چیز ہضم کروا دی جاتی ہے، اور اس کی خیر ملٹیپل اور ایشوز بھی ہیں، جب لوگ سارے بھوکے ننگے ہوں اور دین کی کوئی اہمیت نہ رہ جاتی ہو، اور جس سے آپ پوچھے کیا چاہیے وہ آگے سے کہ 2 روٹیاں، تو پھر ان ایسے لوگوں نے تو قتال نہیں کرنا ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ تمہارے اندر وہن کی بیماری آئے گی، اور وہ حب الدنیا و کراہیت الموت ہے، کہ دنیا کی محبت، بس روٹی مل جائے، کھانا مل جائے، معیشت ہماری کوئی ٹھیک کر دے، اور ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں کہ جی دفاعی بجٹ پہ ہم بلا وجہ اتنا خرچ کر رہے ہیں، کوئی دفاع کے اوپر خرچ نہیں ہونا چاہیے، اور پیسہ جو ہے وہ سارا جو ہے نا اور کاموں کے اوپر ہونا چاہیے، لوگوں کو یہاں کھانے کو نہیں مل رہا، ہم ایٹم بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بچو جو باتیں یہ کرتے ہیں نا، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے ایٹم بم نہ ہوتا نا تو کب کے تم لوگ ہر صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے، وہ آپ کو چھوڑتے ہی نہ، وہ آپ سے نہیں ڈرتے، ٹھیک ہے نا، اور نہ آپ کی کسی اور چیز سے ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے نا ان کے پاس ایک پٹاخہ ہے، جس دن چل گیا تو ہماری خیریت نہیں۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں ہوتی بھی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ یہ جو IMF کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں اور بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ آپ اس کو سرنڈر کریں، دیکھیں آپ کے معاملات ہم کیسے سیدھے کرتے ہیں، اور جنہوں نے سرنڈر کیا وہ بھگت رہے ہیں۔ یوکرین کی حالت دیکھیں، اس نے سائن کیے تھے اور اپنے تمام ایٹمی اثاثے سرنڈر کر دیے، آج مار پڑ رہی ہے نا۔ اب یقین جانے روس کے مقابل یوکرین کے پاس 2 ایٹم بم بھی ہوتے نا، روس 10 دفعہ اس کے اوپر حملہ کرتے ہوئے سوچتا کہ جی ہم کریں یا نہ کریں۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہے نا، اپنے آپ کو اتنا بالکل مسکین بنانا اور مسکینیت والا ایک دین جو ہے نا کہ جی بالکل ہم جو ہے نا صوفی سانتے ہیں، اس قسم کی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں۔ مومن کا ایک وقار ہوتا ہے اور وہ اس وقار کے ساتھ جیتا ہے، اور وہ وقار اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے نام اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اس کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے خاندانی عصبیت کے اوپر، خاندانی عزت کے اوپر، اپنی ذاتی عزت کے اوپر، اپنے گھر والوں کی عزت کے اوپر، اپنی سیاسی پارٹی کی عزت کے اوپر، اپنے کسی بھی اور موقف کی عزت کے اوپر لڑنے مرنے والے، آپ ان کو کہیں کہ جی دین کے لیے بھی لڑنا مرنا ہوتا ہے تو وہاں وہ بالکل صوفی سنت ہوتا ہے، نہیں جی نہیں، قتال تو ساڑھے کلو نہیں ہوتا۔ یہ جتنے کسی ایک پارٹی کی میں بات نہیں کر رہا، ابھی تو ایک پارٹی مشہور ہو گئی نا آج کل کے حالات کی وجہ سے، پہلے ساروں کا ہی یعنی ماضی اسی طرح کی چیزوں سے داغدار ہے، ٹھیک ہے نا، حملے سب نے ہی کیے۔ ان ساری سیاسی پارٹیوں کے ان جیلوں کو ذرا آپ لے کر جائیں، کہیں جی کفار کے مقابل کھڑا ہونا ہے، پھر ویکھو انہاں دی آنیاں جانی۔ اب یہ ہے ہنسنے کی بات بظاہر، لیکن رونے کی بات اصل کہ ہماری پریورٹیز کہاں چلی، ہماری جو صلاحیتیں، جو بہترین صلاحیتیں، جو جوانیاں، جو اللہ رب العزت نے طاقتیں عطا فرمائی تھی، وہ اللہ کے دین کے لیے صرف ہونی چاہیے تھی۔ کہیں پر اللہ کے دین کے بارے میں کوئی لوز ٹاک کرتا تو ہمارا خون کھول اٹھتا، الحب للہ والبغض للہ، وہ چیز ہمارے اندر آ جاتی تو دین اتنا ارزانہ ہوتا، یہ اتنا سستا نہ بک جو ہے نا دوسروں کے ہاتھوں میں سودے میں نہ چلا جاتا، اور اللہ ہمیں عزتیں بھی عطا فرما۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ ان کنتم مومنین کی شرط ہے، اگر تم مومن ہو گئے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے تمہارا ہی ہاتھ اوپر رکھنا ہے،
لیکن ایمان بھی تو ہونا. تو لڑنے بھڑنے والے، گالیاں نکالنے والے، غیرت دکھانے والے، بھڑکنے والے، گھروں سے مال اسباب اٹھا کر نچھاور کرنے والے، ان سب کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چیز تو اصل میں اللہ کے دین کے لیے تھی، وہاں بالکل ٹھنڈے پیٹے ہیں کہ جی خیر ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کی فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی بات ہے. بندہ اللہ کا شکر گزار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، وہ جسمانی ہوں، وہ مالی ہوں، وہ کوئی اور ہوں، وہ ساری کی ساری اس کا بہترین اللہ کے رستے میں نہ آ جائے، اس کا بہترین اللہ کے رستے میں نہ آ جائے. ہم کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہم نے سمجھا اس میں صرف مال خرچ کرنے کی بات ہے. مما تحبون میں سے ہر وہ چیز ہے جو سب سے بیسٹ آپ کے پاس ہے، جو سب سے بیسٹ اللہ نے صلاحیت آپ کو دی ہے، جب تک آپ اس کو اللہ کے دین کے لیے نہیں وقف کرتے، صحیح معنوں میں آپ نیکی کے لیول پہ نہیں پہنچے. میں اسی لیے اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں، اپنے بچوں میں سے سارے نہیں تو سارے نہیں کر سکتے نا، کم از کم جو دی بیسٹ ہے نا اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرو، تب جا کے بات بنے گی. ہمارا تو جو روڑ کھڑ کے کسی کام کا نہیں رہتا نا، کہتے ہیں چلو جی انہوں مدرسے بھیجو. تو جب ان پٹ ایسا ہے تو آؤٹ پٹ کیسا ہونا ہے؟ آؤٹ پٹ بھی پھر ایسے ہی مولوی پیدا ہونے ہیں جن کو آپ گالیاں دیتے ہیں. اور جو گالیاں دیتے ہیں مولویوں کو، میں انہوں کہتا ہوں نا کہ بھئی محنت کرو، اچھے مولوی پیدا کرو. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ پھر ہم نے کچھ کوشش کی ہوتی کہ کچھ اچھے اسکالر، کچھ لرنڈ اسکالرز پیدا کیے ہوتے، کچھ اپنے گھر کے لائق ترین بچوں کو اس طرف لگایا ہوتا. لیکن ہمارے پریورٹیز کچھ اور. تو یہ باتیں تب سمجھ آتی ہیں. میں اس لیے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے بار بار، جب ہم اس طرح کی آیات اور قتال کی اور جہاد کی آیات پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آج کے دور میں یہ احکامات بالکل ایبسولوٹ ہو، یہ اب ہو ہی نہیں سکتے. اگر یہ سوچ یا یہ فکر آتی ہے نا تو یہ بہت پریشانی کی بات. اس میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کہاں جا کے کھڑا ہو گیا کہ ہم بالکل دنیا دار ہو کر رہ گئے اور ہمیں موت کی کوئی فکر ہی نہیں. اور ہم نے سمجھا ہے کہ اگر ہم قتال اور جہاد کے لیے نکلیں گے تو ہمیں موت آئے گی، وگرنہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. موت نے تو آنا ہی آنا ہے. بزدلوں والی موت آئے یا بہادروں والی آئے، اللہ کو راضی کرنے والی موت آئے، اللہ کی ناراضگی والی موت آئے، یہ فیصلہ ہے اپنا. اس لیے نفاق کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندے نے ساری زندگی جہاد کی کوئی علامت اپنے اندر نہ پیدا کی ہو، نہ اس کے اندر شوق شہادت موجود ہو. اور آپ کسی جگہ نا کسی مجمع میں دعا کروا کے دیکھیں، ساری جگہ آمین ہو رہی نا، اور یہ دعا کریں اللہ میں شہادت کی موت نصیب کرے، آوازیں کم ہو جاتی، آوازیں کم ہو جاتی. اسلام کے غلبے کے دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا اور میری موت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کرنا. اور ساتھ میں کہتے ہیں مجھے یہ بھی خیال آتا تھا، دعا تو میں یہ مانگتا ہوں لیکن اتنا اسلام کو غلبہ ہو گیا، ایسے ہوگا کیسے کہ شہادت بھی ہو اور مدینہ بھی ہو. اور اللہ رب العزت نے ان کو دونوں چیزیں نصیب فرمائیں. اس لیے جب حملہ ہوا تھا تو جب ہوش آیا پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ مسلمان نے حملہ کیا ہے یا کسی ذمہ نے حملہ کیا ہے. جیسے پتہ لگا غیر مسلم نے حملہ کیا، اسی وقت الحمدللہ کا کہ جی میری دعا قبول ہو گئی. اس لیے شہادت کی انسان کے اندر تمنا ہونا اور اس کے لیے جو ایمان ضرورت ہے اس ایمان کو اپنے اندر پیدا کرنا اور اسلام اور دین کے لیے دل کے اندر غیرت کا ہونا، یہ بڑا اہم ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.